نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ، اس سے پہلے ہم نے اللہ کے رحمان ہونے کا ذکر کیا۔ اس کی رحمانیت ہی ہے کہ اس نے ہمیں یہ زندگی عطا فرمائی، اور اس زندگی عطا فرمانے کے ساتھ صرف اتنا ہی نہیں بلکہ اس کا بے شمار کرم ہے۔ ہم اس کی نعمتوں کو گننا چاہیں، شمار کرنا چاہیں تو ہم شمار نہیں کر سکتے، لیکن ان تمام نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت جو ہے وہ اللہ کے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے کہ اللہ نے ان کو ہمارا نبی بنایا ہے، ہم ان کے امتی ہیں۔ آپ کو خاتم الانبیاء بنایا، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا، کوئی نیا نبی نہیں آ سکتا۔ اگر کوئی کسی اور نبی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد مانتا ہے یا کہتا ہے کہ یہ کوئی نبی ہے، یہ نبی ہو سکتا ہے کسی بھی شکل میں، تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ مومن وہی ہے جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین مانتا ہے کہ اللہ نے آپ پر سلسلہ نبوت کو ختم کر دیا ہے، بند کر دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو مقام دیا ہے اس کو تو ہم بیان ہی نہیں کر سکتے، لیکن جو کمالات ہیں آپ کے، آپ اس کا اندازہ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے لے کر سیدنا عیسیٰ علیہ السلام تک تمام انبیاء علیہ السلام کو جتنے بھی کمالات عطا فرمائے، معجزات عطا فرمائے، وہ سارے کے سارے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر جمع فرما دیے۔ بلکہ جہاں تمام انبیاء و رسول علیہ السلام کا مقام ختم ہو جاتا ہے، انتہا ہوتی ہے، وہاں سے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کی ابتدا ہوتی ہے۔ حضور کی محبت کو اللہ تعالیٰ نے ایمان کی جان قرار دی ہے، یعنی اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہ ہو تو پھر تو ایمان ہی نہیں ہو سکتا ہے۔ ایمان کامل اسی وقت حاصل ہوتا ہے کہ جب انسان کے دل میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت ہو۔ اور عقیدہ رسالت کے لیے تین باتیں سمجھنا بہت ضروری ہیں کہ ہم براہ راست اللہ تعالیٰ سے کوئی نعمت نہیں لے سکتے۔ جو کچھ بھی ملے گا وہ وسیلہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام سے ہی ملے گا۔ اسی طرح رسول ہماری طرح بے بس نہیں ہوا کرتے، بلکہ وہ رب سے بھی ملتے ہیں، اور رب سے مل کر وہ لیتے ہیں اور پھر ہمیں دیتے ہیں۔ یعنی ہم ڈائریکٹ اللہ سے نہیں مل سکتے۔ اگر ایسا ہوتا تو اللہ تعالیٰ کسی رسول کو بھیجتا ہی نہیں، اللہ تعالیٰ کسی کتاب کو بھیجتا ہی نہیں، یا کتاب بھیجتا بھی تو ڈائریکٹ ہمارے پاس بھیجتا، لیکن اس نے اپنے درمیان اور اپنے بندوں کے درمیان جو وسیلہ رکھا ہے وہ نبی کا وسیلہ رکھا ہے۔ اور تیسری چیز یہ کہ رسول دینے والے رب کو بھی جانتے ہیں اور لینے والے امتیوں کو بھی پہچانتے ہیں۔ جس رب سے وہ لیتے ہیں اس کی معرفت رکھتے ہیں، اور جن امتیوں کو دیتے ہیں ان کے بارے میں بھی جانتے ہیں، ان کے ایمان کی کیفیات سے بھی واقف ہیں، اور ان کا مقام اتنا اعلیٰ ہے کہ اگر وہ اپنا رخ بدل دیں اللہ تعالیٰ قبلہ تبدیل کر دیتا ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ سے التجا کریں تو اللہ عطا فرماتا ہے، بلکہ وہ یہ کہتا ہے کہ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اللہ آپ کو اتنا دے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ یعنی اللہ اپنے بندے سے کہے، اپنے نبی سے کہے کہ اللہ اتنا دے گا کہ آپ راضی ہو جاؤ، تو اس کا کتنا مقام ہوگا، کتنی اس کی فضیلت ہوگی، کتنا اللہ کے ہاں اس کا درجہ ہوگا۔ اور ان کی بارگاہ کا ادب یہ بتایا ہے کہ ان کی بارگاہ میں اونچی آواز سے بول بھی نہیں سکتے۔ اگر اونچی آواز سے بولے تو فرمایا کہ ان کے اعمال کو ضائع کر دیا جائے گا، ان کے اعمال برباد ہو جائیں گے، اور اعمال اسی وقت برباد ہوتے ہیں کہ جب ایمان سے انسان خالی ہو جاتا ہے۔ تو یہ یاد رکھیں کہ ایک حیوان جو ہے وہ کتنی بھی کوشش کر لے، جدوجہد کر لے، وہ انسان کا مقام نہیں پا سکتا، اور انسان کتنی بھی ریاضت کر لے، کتنی بھی عبادت کر لے، وہ مقام نبوت کو نہیں پا سکتا ہے۔ اسی طرح حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک تمام انبیاء کرام علیہ السلام کے کمالات کو جمع کر لیا جائے، اور پھر بھی
کیا ہوتا ہے، مقام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک رسائی حاصل نہیں کی جا سکتی۔ اللہ تعالیٰ مقام رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے، اور اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح اور سچی اتباع نصیب فرمائے، اور اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے ہمیں سرفراز فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔